جو لوگ سوسائٹی بنا سکتے. ابھی تو یہ تو میں آج پڑھ رہا تھا کہ یہ جو بڑی بڑی ملک اور جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. آپ نے سائنٹسٹ نہیں بننا، آپ نے انجینئر نہیں بننا. اب آپ بولیں گے یار بہترین تو سائنٹسٹ ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے. نہیں، انہوں نے اپنے لوگوں پہ جو انٹیلیجنٹ ہیں، ہر قوم میں انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ ہیں، جس کو انسان کہتا ہے کہ یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے. انہوں نے اپنی کریم کو کبھی بھی انجینئر نہیں بننے دینا، سائنٹسٹ بننے نہیں دینا. کیا بننے دینا ہے؟ سوشل سائنس، مینجمنٹ، اسٹریٹجیکل پلاننگ، کنٹرول کیسے کریں گے لوگوں کو. اپنے لوگوں کو یہ پڑھانا ہے. تو بھائی انجینئر کون بنے گا؟ کہا یہ دوسرے لوگ بنیں گے، یہ نوکری کریں گے ہماری. آپ کے سامنے سارے انجینئر کہاں جاتے ہیں ہمارے، سارے ڈاکٹر کہاں جاتے ہیں ہمارے، لیبر کہاں سے آتی ہے؟ اپنے لوگ کیا بنائے؟ سوشل سائنس، آرٹس، ماس کمیونیکیشن، سوسائٹی کیسے بنے گی. اب آپ تعجب کریں گے، ہاں فلم کیسے بنائیں گے، فلم کے اندر کلچر کیسے ڈالیں گے. یہاں بڑے بڑے برین بیٹھے ہوئے ہیں. کس کو؟ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے. ہم کنٹرول کریں گے، یہ نوکری کریں ہماری. گوگل کا سی او کون ہے؟ امیزون کا کون ہے؟ یاہو کا کون ہے؟ سب انڈین ہے. ہمارے ہاں فخر ہوتا ہے جی ہمارے ہاں مائکروسافٹ میں نوکری کر رہا ہے، فلانی میں نوکری کر رہا ہے. بھائی نوکر، آپ ان کو نوکر چاہیے، ان کو آئیڈیا دینے والا شخص نہیں چاہیے. آئیڈیا وہ دیتے ہیں، چلاتے وہ ہیں. سوسائٹی کیسے بننی ہے، شہر کیسے ڈیزائن ہونے ہیں، اسکول سسٹم کیا ہوگا، ایجوکیشن سسٹم کون دے گا، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور ہمیں کیا سکھایا کہ یونیورسٹی میں جو آرٹس پڑھے گا وہ سب سے بیکار بچہ ہے. ہمارے یہاں بھی جو بیکار کسی کام وام کرنی ہو تو چلو یار یہ آرٹس ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے. سب سے پرسنٹیج کم کسی زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں آرٹس ڈپارٹمنٹ کی تھی، جبکہ تھا کیا؟ فلسفی، لٹریچر، انگلش، ماس کمیونیکیشن. یہ وہ سبجیکٹ تھے جو سوسائٹی چلاتے ہیں، سوسائٹی کو یہی لوگ چلاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو کس سال پہ لے گا. خوب یہ پلاننگ پیچھے سے آ رہی ہے. کس کے کنٹرول میں سوسائٹی ہو. جیسے ہی اللہ کا ولی آتا ہے یہاں مشکل شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی اللہ کا ولی آتا ہے ان سوسائٹیوں کے ان سسٹم میں ان کے یہاں تھڑ پڑ، کیونکہ قوم تو ویسی ہے. جب حضرت یوسف زندان میں تھے اس وقت، پہلے کیسے، جب زندان سے حضرت یوسف کو باہر لائے، اور وہ جو اس زمانے میں بادشاہ تھا جو اپنے بہرحال فرعون کی سینکشن چلتی ہوئی آ رہی تھی نا، تو حضرت یوسف کو جیسے ہی انہوں نے اپنا مشیر بنا لیا تو سب سے پہلے مسئلہ کس کو ہوا؟ وہ جنہوں نے قوم کو سلایا ہوا تھا، وہ جو جن کے بڑے بڑے معبد عبادت گاہیں تھیں، جنہوں نے لوگوں کو بولا ہوا تھا، وہ بڑا سسٹم بنایا ہوا تھا. وہ ڈراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا بہرحال کہ کس طریقے سے قوم کو اپنی طرف گھیرا ہوا تھا. سوچیں، کام کاروبار پیچھے سب اپنا ہے، لوگوں کو بس اسی پہ لگائے رکھو. مشکل کہاں ہوئی؟ جب اللہ کا ولی آیا اور جب اس نے اس سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی تو آپ کے سامنے پھر کیا کیا ہونا شروع ہو گیا. یہ ہر جگہ ہے. اور سب سے زیادہ مشکل اس شخص سے ہوتی ہے کہ جو سوسائٹی کو ڈیولپ کرتا ہے. حضرت یوسف سے انہیں مشکل شروع ہو گئی. انہوں نے حضرت یوسف کے مقابلے میں بہت مشکلات کی، لیکن بہرحال اللہ کا نظام تھا. اور پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں عزیزان محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جب تک فرعون کے محل میں تھے، جب تک کچھ نہیں تھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ کہہ دیا، اللہ اکبر، خدا کتنا مہربان ہے. جب حضرت موسیٰ کو کہا کہ جاؤ فرعون سے ہماری تم دعوت دو، تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ فرعون کو جانتے تھے. کہا وہ تو ظالم شخص ہے، وہ تو چھوڑے گا بھی نہیں، تو میرے بھائی کو میرے ساتھ مددگار بنا کے بھیجے. مگر خدا نے کہا موسیٰ فرعون سے دھیمے لہجے میں بات کرنا. اللہ اکبر، یعنی دشمن ہے
لیکن پھر بھی پروردگار کہہ رہے ہیں کہ اس سے گفتگو کرنا آرام سے کرنا، آرام سے کرنا۔ یہ خود ایک بہت ظریف نکتہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کو بات سمجھانی ہے تو پیار سے سمجھائیں، آپ اپنا عقیدہ کسی پہ تھوپیں نہیں، آپ زبردستی کسی کو قائل مت کریں۔ کیوں کوئی قائل ہوگا آپ کی بات پہ؟ آپ عقلی بات کریں، لاجیکل بات کریں، اس کے بعد آپ چھوڑ دیں، اس کی مرضی اگر سمجھتا ہے سمجھتا ہے۔ فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کو جب دعوت دی تو فرعون، آپ کو فرعون نے کہاں سننا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے حضرت موسیٰ سے پرابلم نہیں تھی۔ پرابلم جب ہوئی جب اس کے سسٹم کو ڈس بیلنس کرنے کی کوشش کی، اور وہ سسٹم ایسے ہی تھا، قوم سو رہی ہے، قوم طاغوت میں ہے، قوم مشکل کے اندر ہے، قوم سلیوری میں ہے، فرعون بادشاہی کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ آئے اور انہیں نجات دینی تھی قوم کو۔ یہ مشکل شروع ہو جاتی ہے، یہ مشکل ہر جگہ ہے۔ آپ ممبر سے بھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہیں، آرام سے، مسئلہ نہیں۔ خانہ کعبہ میں امام کعبہ کچھ بھی نہ بولیں، طواف کرواتے رہو، عبادتیں پڑھاتے رہو، کچھ نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جہاں آپ نے دشمن کی بات کی وہاں آپ کا کام تمام، آپ کے اوپر مشکلات۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ لوگوں کو اگر آپ بیدار نہ کریں، آپ بولیں بس ماتم کرو، عزاداری کرو، نیازیں کھاؤ، آپ زیارتیں اٹھاؤ، جاؤ، مثلاً کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جہاں آپ نے بول دیا کہ امام حسین کا مقصد طاغوت کا مقابلہ تھا، امام حسین کا مقصد یزیدیت نظام کو ختم کرنا تھا، وہاں بولیں گے بھئی